قاری محمد حنیف ربانی صاحب، ان کو اور ان کے صاحبزادے جناب قاری سمیع اللہ ربانی صاحب کو، سمیع الرحمن ربانی صاحب کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ آپ نے تلاوت قرآن پاک اور حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول سماعت کی کہ جڑے سینے وچ پیار حبیب بدائے اللہ تائیں اور سینہ پسند آیا۔ بولو سبحان اللہ، بلند آواز نال بولو سبحان اللہ۔ ربانی صاحب تشریف لے آئے نے، دل کھول کے اللہ دا نام بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، جڑے سینے وچ پیار حبیب بدائے اللہ تائیں اور سینہ پسند آیا۔ اقصا اندر امامت لئی انبیاء نو صرف عربی نغینہ پسند آیا۔ عطر غلاب چنبیلیاں تو صرف کستوری پسینہ پسند آیا۔ دنیا اندر شہر بہت ویکھے قدوسی، دنیا اندر شہر بہت ویکھے سانو بس مدینہ پسند آیا۔ ماشاءاللہ اس کانفرنس کے بانی جناب محترم یعقوب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، اور ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر جناب حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محترم خریم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، اللہ جس کو نواز دیتے ہیں اس کو ذوق قرآن دیتے ہیں۔ اللہ جس کو نواز دیتے ہیں اس کو ذوق قرآن دیتے ہیں۔ اس پر عمل کرنے سے قدوسی رب جنت بھی نواز دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے علاقے کی زینت علماء کرام تشریف فرما ہے، جناب قاری صہیب انور مدنی صاحب، جناب قاری عبد الرحمن صاحب، جناب قاری محمد یاسین صاحب، جناب قاری محمد حسین صاحب، قاری حیات صاحب، قاری محمد حسین صاحب، علامہ مقصود صاحب، جناب قاری محمد موسیٰ صاحب، اللہ تعالیٰ علماء کرام کا سایہ ہم پر دیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں جناب محترم حافظ شہریار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ان صاحبکم خلیل اللہ۔ آفتاب رسالت کے درخشندہ ستاروں میں سے سب سے روشن ستارہ یار غار ثور پاسدار خلافت افضل البشر بعد الانبیاء کائنات کے سب سے عظیم امتی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چشم فلک نے دیکھا، کائنات نے دیکھا، ابو بکر سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی امتی نہیں آیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ چند روز پہلے کراچی کے اندر بیٹھ کر کے کالے لباس میں ملبوس کتوں نے میرے صدیق کی عظمت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اور ابو بکر کے ایمان کو داغدار کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا اور میرے اندر کا ضمیر جاگ اٹھا اور میں نے دیکھا ابو بکر کی کائنات کے اندر حیثیت کیا ہے کہ وہ ابو بکر جن کے بارے میں خود رب جلیل عرش عظیم سے قرآن بنا کر محبوب کائنات کے سینہ اطہر پر نازل فرما دیں، وہ عظیم ہستی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اور نبی کے محبوب کو صیغہ واحد کے اندر اکٹھا کر کے بیان کیا۔ غار ثور کے اندر تاریخ شاہد ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابو بکر اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے نبی آپ اے میرے ابو بکر گھبرائیے نہیں، غم مت کھائیے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا تحزن ان اللہ معی و معا، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا۔ اور وہ صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں سن لو لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا خلیل بناتا ابو بکر کو خلیل بناتا۔ لیکن اسلام کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ خلت سے افضل اور اعلیٰ ہے،
ان صاحبکم خلیل اللہ، کائنات کے رب نے ایک نبی کو اپنا خلیل بنایا تھا اور وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن میرے امتیوں میں سے ابو بکر صدیق وہ امتی ہیں جس کو رب جلیل نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اس کے بارے میں زبان کو بے لغام کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے پوری اہل زمین کے احسانات کو جھکا دیا ہے، مگر ابو بکر وہ ہستی ہے کہ ان کے احسانات کو میں دنیا کے اندر پورا نہیں فرما سکا، کائنات کا رب آخرت کے اندر ابو بکر کے احسانات کو چکائے گا۔ وہ ابو بکر کہ جن کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بہ، اگر ابو بکر کے ایمان کو پوری زمین والوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے، ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ ابو بکر کہ جن کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، کہنے لگی اے میرے سرتاج رسول، آپ مجھے بتلائیے یہ آسمان کے اوپر جھلکتے ہوئے ستارے ہیں، پورا آسمان بھرا ہوا ہے ان ستاروں سے، کیا کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تو نے کیا سوال کر دیا، یہ ستارے اور اللہ کی بندی میرے ابو بکر تو وہ ہستی ہے، اگر ابو بکر کی وہ رات جو انہوں نے میرے ساتھ غار ثور کے اندر گزاری تھی، اس رات کا مقابلہ اگر ان ستاروں کے ساتھ کیا جائے تو ابو بکر کی اس رات کی نیکیاں ہی زیادہ ہو جائیں گی۔ ابو بکر تو وہ ہستی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو بندہ نمازی ہوگا اس کو نماز والے دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ من کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو بندہ اہل جہاد میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ من کان من اہل الصوم دعی من باب الصوم والریان، جو بندہ روزے دار ہوگا اس کو باب الصوم اور باب الریان سے گزارا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے سوال کر دیا، کہا اے میرے نبی، اے میرے محبوب، مجھے بتلائیے کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کو جنت کے سارے دروازوں میں سے آواز آئے گی کہ مجھ سے گزر؟ فرمایا ابو بکر ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو ہی وہ شخصیت ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے ہی آواز دیں گے۔ ابو بکر تو وہ ہستی ہیں کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر سب سے عظیم جماعت جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے، اور صحابہ میں سے جو عظمت والے لوگ ہیں وہ بیت رضوان والے ہیں، اور بیت رضوان والوں میں سے عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین کے بھی اگر کوئی امام ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہے. فرمایا کہ جب میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا تھا، جب میں اپنی رسالت کا اعلان کرتا پھرتا تھا، انکم کنتم کذبتا، تم سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا. لیکن ابو بکر وہ ہستی ہیں جنہوں نے روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے میری تصدیق کی تھی، اور خود اللہ نے ابو بکر کا نام صدیق رکھا تھا. اور ابو بکر صدیق تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مرتبہ اپنے قرآن میں آیتیں بنا کر نازل کی. یہ اللہ کا صدیق اکبر سے پیار تھا، اور صدیق وہ اللہ کے احکامات کا کتنا پرواہ کرتے تھے کہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. جب صدیق اکبر نے یہ آیت سنی تو کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، لا اکلمک بعدی، میں آج کے بعد آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا الا کاخذ السرار، مگر آپ کی آواز سے میری آواز کبھی بلند نہ ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت کے کیا کہنے کہ کوئی صحابی اللہ کے نبی کی موجود کے اندر کس کی کیا مجال کہ ان کی موجودگی میں اللہ کے رسول کی امامت والی جگہ پر کھڑا ہو جائے. کس کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہو اور وہ لوگوں کا امام بن جائے. مگر ابو بکر وہ ہستی ہے جن کو خود اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگوں ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کی موجودگی میں 18 نمازیں صحابہ کو پڑھائی ہیں. وہ ہستی کہ جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ابو بکر مروزی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ مجھے بتلائیے جو شخص ابو بکر کے ایمان کے بارے میں شک کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو سنیے امام احمد نے اس وقت کیا کہا تھا. فرمایا ما اراہ علی الاسلام، میں اس کو اسلام پر ہی نہیں سمجھتا، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں جو ابو بکر کے ایمان پر شک کرتا ہے. سن لو، کائنات کے سب سے ذلیل ترین انسانوں ابو بکر صدیق تو وہ ہستی ہے جن کی صداقت کا اعلان خود رب جلیل نے کیا ہے، جن کی صداقت کا اعلان خود اللہ کے رسول نے کیا ہے. اگر کوئی چاند کی طرف تھوکے گا چاند کو کوئی فرق نہیں پڑے گا سوائے اس کے کہ اس کا تھوکا اس کے منہ پر گرے گا. اگر کسی بندے کی آنکھیں خراب ہیں وہ سورج کی طرف دیکھتا ہے مگر سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی، تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، قصور اس کا ہے، اس کی آنکھوں کا ہے. ابو بکر صدیق تو کائنات کی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہستی ہے. اگر کوئی بندہ اس کے ایمان کے بارے میں شک کرتا ہے در حقیقت اس کا اپنا ایمان ٹھیک نہیں، در حقیقت وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے اندر کوئی کمی نہیں واقع ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمت اور محبت ہمارے سینوں میں محفوظ فرما دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.